مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاحی مجلس نمبر 31. روزہ افطار کرانے کی فضیلت اور اس کا ثواب. دعوت افطار کے صحیح اور غلط طریقے. حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام وہ طریقے بتلا دیے ہیں جن کو اختیار کر کے امت ماہ رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھا سکتی اور حق تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی مستحق بن سکتی ہے. من جملہ ان طریقوں کے امت کو آپ نے ایک طریقہ یہ بتلایا کہ روزے داروں کو افطار کرایا کرو. حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. چند حدیثیں ملاحظہ ہوں. بیہقی کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ. مشکات شریف حدیث نمبر 1992. ترجمہ: جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. حدیث نمبر 2. بیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی روزے دار کو افطار کرانے کے 3 فائدے بتلائے ہیں. نمبر 1 گناہوں سے مغفرت. نمبر 2 دوزخ سے آزادی. نمبر 3 جس شخص کو افطار کرایا ہے اس کے روزے کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس طرح کی روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ دوسرے کو افطار کرائے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو کسی کو ایک گھونٹ یعنی تھوڑی مقدار میں دودھ کا شربت پلا کر افطار کرائے یا کھجور یا پانی کے ذریعے افطار کرا دے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائے گا. آگے آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی روزے دار کو سیراب کرے گا یعنی اس کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا شربت پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی. بیہقی مشکات شریف حدیث نمبر 1965. حدیث نمبر 3. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کو ابن خزیمہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اس کا مضمون یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان میں حلال کمائی سے کسی روزے دار کو افطار کرایا فرشتے اس کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قلب میں رقت طاری ہوتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس افطار کرانے کی استطاعت نہ ہو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی یعنی تھوڑی ہی مقدار میں کھانا کھلا دے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا دودھ کا شربت ہی پلا دے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی افطار کرانے کا ثواب عطا فرما دے گا. رواہ ابن خزیمہ حدیث نمبر 1877. مرقات صفحہ 398 جلد نمبر 4. مغفرت اور اجر و ثواب کے ان وعدوں کے سننے کے بعد شاید ہی کوئی صحابی ایسا ہو جو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے یا کھانا کھلا دے. غریب سے غریب صحابی بھی اس اجر و ثواب سے محروم نہ رہا ہوگا. اسی کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں افطار کرانے کا بڑا اہتمام ہے. لیکن یہاں پر نہایت قابل توجہ اور قابل فکر بات یہ ہے کہ اس بڑے ثواب کو حاصل کرنے میں ہم کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم پورے طور پر اجر و ثواب کے مستحق ہو سکیں. خدا نخواستہ اگر ہم نے اس ثواب کو حاصل کرنے کے خلاف شرع اور ناجائز طریقے اختیار کیے تو بجائے ثواب کے ہم گناہ کے مرتکب اور عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اس لیے افطار کرانے کے جائز اور ناجائز دونوں طریقے ہمارے علم میں ہونے چاہیے تاکہ جائز طریقوں کو اختیار کریں اور ناجائز طریقوں سے پرہیز کریں. ہم اختصار کے ساتھ افطار کرانے کے یا افطار کی دعوت کے ناجائز طریقے بھی عرض کرتے ہیں تاکہ ان طریقوں سے لوگ پرہیز کریں. اس کے بعد جائز طریقے بھی اختصار سے عرض کریں گے تاکہ ان کو اختیار کریں. دعوت افطار کرانے کے ناجائز طریقے جن سے بجائے ثواب کے گناہ ہوگا.
ہمارے زمانے میں بکثرت لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اپنے گھر یا دکان میں افطار کی دعوت کریں گے تو نیک لوگ ہمارے گھر میں آئیں گے اور نمازیں پڑھیں گے، اس سے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ چنانچہ اسی خوش فہمی کی بنا پر بڑی تعداد میں بہت سے رؤساء و اغنیاء اپنے گھروں میں افطار کرانے کو بڑی سعادت اور برکت کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن وسیع پیمانے پر کسی صاحب کی یہاں دعوت افطار کا اہتمام ہوتا ہے، اس دن مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، بجائے 8-10 صفوں کے صرف 3-4 صفیں رہ جاتی ہیں، کیونکہ اکثر مصلین تو دعوت افطار میں چلے گئے جو بعد افطار وہیں جماعت سے نماز ادا کریں گے۔ بہت سے نیک اور دیندار لوگ اور علماء اور مشائخ بھی ایسی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں جن کے عمل کو لوگ سند بناتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوتا تو اہل علم اور فلاں بزرگ ایسی دعوت میں کیوں شریک ہوتے۔ بعض جگہ پڑوس میں مسجد ہوتے ہوئے افطار کی وجہ سے بجائے مسجد کے گھروں میں نماز ادا کی گئی، لیکن واضح رہے کہ کسی عمل کا رواج ہو جانے سے وہ عمل شریعت میں بھی پسندیدہ نہیں ہو جاتا۔ شریعت میں کسی بڑے سے بڑے عالم، ولی اور شیخ کا عمل بھی حجت اور جواز و عدم جواز کا معیار نہیں۔ اس کے لیے تو قرآن و حدیث اور شریعت و سنت ہی ہے۔ کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے عمل سے جس چیز کا ثبوت ہو وہ ہمارے لیے بھی سند اور حجت ہے، اور وہی ہمارے لیے معیار ہے۔ افطار کرانے کے جو فضائل اور اجر و ثواب حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی ہو، لیکن صحابہ کرام اور خیر القرون کی پوری تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال اور ایسی نظیر نہیں ملتی کہ محض افطار کی وجہ سے انہوں نے مسجد کی جماعت کو ترک کر دیا ہو، یا افطار کی وجہ سے وہ جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہوں، یا اس کی وجہ سے ان کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہوں۔ خلاف سنت اور خلاف شریعت عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوستیں تو آئیں گی اور ہم وعیدوں کے تو مستحق ہوں گے۔ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خیال محض شیطانی دھوکہ اور نفس کا وہم ہے۔ چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیے اور خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایسے عمل سے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے یا گناہ اور وعید کے۔ نمبر 1، بخاری، مسلم، ابو داؤد کی مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں اور اپنی جگہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کر دوں، اور نماز کے وقت ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے اور بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ مشکات شریف حدیث نمبر 1053۔ اس حدیث کی روشنی میں ہر شخص خود بآسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایسی دعوت افطار جس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کی مسجد کی جماعت فوت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آگ لگانے کی رائے ظاہر فرمائیں، ایسی دعوت افطار سے ہمارے گھروں میں رحمت اور برکت نازل ہوگی یا نحوست برسے گی اور برکت اٹھ جائے گی۔ حدیث نمبر 2، ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی آواز سنی اور بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1062۔ حدیث نمبر 3، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، رواہ ابن حبان، صفحہ نمبر 67، جلد نمبر 2، کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا ہے، من سمع النداء ثم لم یجب فلا صلاۃ لہ، مرقات صفحہ 129، جلد نمبر 3۔ یعنی جس شخص نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد آ کر نماز نہیں ادا کی تو اس کی نماز نہیں، یعنی عند اللہ مقبول نہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے جو لوگ مسجد ترک کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں وہ اس وعید کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد ترک جماعت کے آزار بیان فرمائے ہیں کہ ان عوارض اور آزار کی بنا پر مسجد کی جماعت کو چھوڑنا جائز ہے، لیکن پوری 1400 سالہ تاریخ میں کسی امام و مجتہد اور کسی فقیہ و مفتی نے آج تک مسجد کی جماعت کے ترک کے لیے دعوت افطار کو عذر قرار نہیں دیا کہ اس افطار کی وجہ سے بھی مسجد کی جماعت چھوڑی جا سکتی ہے۔
اس لیے یہ طریقہ بالکل غلط اور قابل اصلاح ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر بعض فقہا سے نقل کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ مسجد کی جماعت ترک کر کے گھر کے لوگوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لینے سے کیا جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا لا وَيَكُونُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهًا بِلَا عُذْرٍ، مرقات صفحہ 129 جلد نمبر 3۔ یعنی جماعت کی فضیلت تو اس کو حاصل نہیں ہوگی اور اس کا یہ عمل مکروہ اور بدعت ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل فرمایا ہے کہ بلا عذر شرعی کے مسجد کی جماعت کو ترک کرنا فسق اور گناہ کبیرہ ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر صفحہ 312 جلد نمبر 1۔ حدیث نمبر 4 ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ رجل سمع حی علی الفلاح ثم لم یجب، رواہ الترمذی، حدیث نمبر 355۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو حی علی الفلاح یعنی اذان کی آواز سنے اور پھر اس پر لبیک نہ کہے، یعنی مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھے۔ یہ کتنی خطرناک بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ آ کر اپنے مقام پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی پھٹکار ہو ایسے شخص پر۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایسا افطار جس کے نتیجے میں مسجد کی جماعت فوت ہوتی ہو، اس سے اجر و ثواب ملے گا اور گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی، یا ایسے لوگ لعنت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں گے؟ رہ گیا علماء اور مشائخ کا عمل، تو وہ واقعتاً معذور ہیں یا نہیں؟ اپنے عمل کی وہ خود ذمہ دار ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ خواص اور مشائخ کے جائز عمل سے اگر دوسروں کے ناجائز عمل کو تقویت ملتی ہو تو خواص کے حق میں وہ جائز اور مستحب عمل بھی ناجائز اور واجب الترک ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ الاعتصام للشاطبی صفحہ 106 جلد نمبر 2۔ اسی طرح بہت سے لوگ ذاتی اغراض کی وجہ سے افطار کی دعوت کرتے ہیں، مثلا ناموری اور شہرت کے جذبے سے، یا سیاسی غرض سے، مثلا ووٹ حاصل کرنے اور اپنی پارٹی کا نام روشن کرنے کے لیے، یا دنیاوی مقاصد کے لیے، مثلا اپنی فیکٹری، کمپنی، اسپتال، دکان، ہوٹل کی شہرت اور ترقی کے لیے۔ ان سب اغراض فاسدہ کی وجہ سے افطار کا ثواب تو ملتا نہیں، اور غرض فاسد کی وجہ سے نیز مسجد چھوڑ کر اسی مقام پر نماز پڑھنے کا گناہ اور اس کی نحوست ہوتی ہے۔ بعض لوگ انہی اغراض کی وجہ سے اوقات افطار و سحر کے کیلنڈر بھی شائع کرتے ہیں تاکہ دکان اور فیکٹری کی شہرت ہو جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ناموری اور شہرت کے جذبے سے جو بھی کام کیا جائے گا اس میں ثواب تو ملے گا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ریا اور دکھلاوے کے لیے جس نے نیک کاموں میں پیسہ خرچ کیا، خواہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے محاسبہ کرے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گھسیٹ کر لے جاؤ اور اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ مسلم شریف کتاب الجہاد حدیث نمبر 4900، باب من قاتل للریاء والسمعۃ استحق النار۔ اس لیے ہمارا جو بھی کام ہو عند اللہ مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو اور شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ ہماری افطار کی دعوتیں بھی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ افطار کی دعوتوں کے مشروع اور جائز طریقے انشاءاللہ ہم آئندہ کسی مجلس میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ اس وقت صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ مقصود تو روزے دار کو افطار کرا کر ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کی جائز شکلیں یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، رمضان کی آمد کے موقع پر ہم کچھ افطار کا سامان مثلا کھجور وغیرہ کے پیکٹ بنا کر صلحاء غربا علماء و مشائخ، ائمہ مساجد، مؤذنین اور اللہ کے نیک بندوں کو پیش کر دیں، جس سے وہ مہینہ بھر افطار کریں گے اور آپ کو روزانہ ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 2، جس دن آپ افطار کرانے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سامان افطار، کھجور، شربت، لسی وغیرہ کے پیکٹ بنا کر جن کو افطار کرانا ہو، وقت افطار سے پہلے ان کے گھروں میں یا جہاں وہ مقیم ہو وہاں پہنچا دیں، جس سے وہ افطار کر سکیں۔ آمد رفت کا سلسلہ ہی نہ ہو اور ناموری اور شہرت کی صورت ہی نہ پیدا ہونے پائے۔
نمبر 3، مسجد میں روزہ داروں کو افطار کرانا چاہیں تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ کہ سامان افطار میں کچی پیاز، لہسن وغیرہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور مسجد میں کھانا تو بہت ہی غلط اور بہت ہی برا ہے۔ اسی طرح افطار کی وجہ سے مسجد میں 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے روکا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ افطار کی لالچ میں بچے آ جاتے ہیں تو ان کو مختصر افطاری دے کر گھر واپس کر دیا جائے۔ تیسرے، افطار کرانے والے صاحب اپنے نام کو ظاہر نہ کریں، یعنی کسی کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ افطار کا انتظام کس کی طرف سے ہے۔ یہ آپ کے مخلص ہونے کی علامت ہوگی، اور ایسا عمل انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا، اور آپ تمام افطار کرنے والوں کے روزوں کے ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔